یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر غور و خوض کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا۔ پاکستان کی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں عالمی ادارے کے قیام امن اور سیاسی امور کے محکموں نے کونسل کے تمام 15 ارکان کو بریفنگ دی۔ 5 اگست کے بعد سے سلامتی کونسل کا کشمیر پر بلایا گیا یہ دوسرا اجلاس تھا۔ اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب زانگ جن نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہے، جبکہ چین کا کشمیر کے معاملے پر موقف بالکل واضح ہے کہ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے جس کا تصفیہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ڈوڈا میں قابض انتظامیہ کی پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد جن میں خواتین بھی شامل تھیں نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے نوجوان ہارون عباس وانی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور آزادی اور پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ جموں کے نمائش گراؤنڈ کے قریب یوتھ کانگریس نے بی جے پی کی کشمیر مخالف پالیسیوں کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگ جہاں 5 اگست سے جاری مسلسل فوجی محاصرے کی وجہ سے بے پناہ مشکلات سے دوچار ہیں، وہیں خراب موسمی حالات اور سری نگر جموں شاہراہ کی متواتر بندش نے ان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ وادی کشمیر کے لوگ صدیوں سے چلے آ رہے طریقے کے مطابق موسم سرما کے لیے اشیائی ضروریات ذخیرہ کر لیتے ہیں، لیکن 5 اگست سے جاری بھارتی محاصرے اور سخت پابندیوں کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ غیور کشمیری عوام کی بے مثال مزاحمت کے سامنے بھارت کی فوجی طاقت ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے اور بھارت عملی طور پر کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی بھارت کے تمام تر مظالم کے باوجود زور و شور سے جاری ہے۔ کشمیری عوام اور خصوصاً کشمیری نوجوان بھارت کو یہ اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کشمیر میں مجاہدین کی جنازوں میں عوام کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ کشمیری اپنے مقصد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہمدردانہ بیانات سے آگے بڑھے گی اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے تناظر میں دیکھ کر ہندوستان کو ایک تو مظالم جو ہندوستان کشمیر میں ڈالا ہے اور جو اس نے اقوام متحدہ قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے اس کے لیے اکاؤنٹیبل بنائے گا، ساتھ ساتھ کشمیری عوام کی جو خود ارادیت کے لیے جو جہد کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس کے لیے سیکورٹی کونسل اب اقدامات کرے گی۔ کشمیری عوام نے قربانیوں کی جو عظیم تاریخ رقم کی ہے وہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہے۔ پوری کشمیری قوم ان قربانیوں کی امین ہے اور ان کا عزم ہے کہ وہ کسی کو بھی ان قربانیوں کے ساتھ بے وفائی یا سودا بازی کی اجازت نہیں دیں گے۔